11वें दिन बड़ा ख़त्म जड़ा बड़ा बड़े ख़त्म कहने यानी अखिरला ख़त्म होता है वो ख़त्म होया उस तो बाद मौलवी सरकार दे चचा आए चाचा नूरुल्लाह वो बैठे फिर आपने फरमाया उन्होंने किया कि बैत दा ख्वाहिशमंद दी बैत पहली बैत मौलवी सरकार ने सारे आम जड़ी की थी ये इस वक्त सुबह के टाइम 1969 में 11वीं के दिन ख़त्म के बाद फिर उन्होंने बैत की उस वक्त जितने आदमी मौजूद थे 40, 50, 60 जितने सब ने बैत की थी। अच्छा आपने भी उनमें? मैं भी वही थी। मौलवी सरकार सुबह बाहर निकालते उस तो बाद फिर आके बैठते फिर कुछ जड़े लोग दम वाले आए होंगे जनाने बच्चे उन्होंने दम पा के प्लेटां लिखने की लिखने प्याली लिखनी एक दो चीज फिर फरमाते कावा दूधा अच्छा या बात कहते चलो मंडी जाए सब्जी मंडी फिर लंगर वास्ते सारा सौदा सरकार अच्छा खुद चुक दे नाल अच्छा जरा बंदा जाता है वो भी तो खुद भी चुक दे। आपके अंदर इंतहाई कमाल का इब्स था और इनकसारी थी। हमारे घर के बाहर जो है तो एक ज़ियारत है बड़ी मशहूर हाजी अब्दुल गफूर बाबा साहब 14 शाबान को अल्हम्दुलिल्लाह इनका सालाना उर्स मुबारक होता है। तो वो मौलवी साहब को देखा तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि मौलवी आ रहे हैं मौलवी बाहर खड़े हुए तो मौलवी साहब और साथ कारी अली गुल साहब ये दोनों रिक्शे में बैठ के तो उधर पहुँचे अंदाज़ा लगा हाजी का मौलवी सरकार तो एक ऐसी नामी ग्रामी हस्ती के उन्होंने मेरा ख्याल है मिलने से किसी को कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं आई किसी सिफारिश की जरूरत नहीं आई जड़ा रोज़ आने वाला उन्होंने भी इस तरह ही मिलते जड़ा कि महीने बाद आते उन्होंने भी इस तरह मिलते जड़ा साल बाद आते उन्होंने भी मिलते बस मतलब उन्होंने एक अपनी मोहब्बत ही चाहत ही बड़ी मेहनत की है मौलवी साहब ने इल्म हासिल करने में। मैंने अपनी ज़िंदगी मौलवी हुज़ूर जैसा उस्ताद मुशफ़िक मेहरबान और लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा जो ऐसा उस्ताद किधर मिलेगा कि जरा टाइम तेन मिल जाए आके मेरे को पढ़ाना ऐसा उस्ताद कौन होता है। आसानों से थोड़ा सा पहले कारिया सर साहब थे वो और अली गुल ये दो आदमी सुबह सहर को पढ़ने आते थे। कारिया सर थोड़ा पहले आते थे अच्छा जी दरवाज़ा खटखटाते थे वो वालदा मेरी जाती थी दरवाजे पे वो लोटा देती थी और गर्म पानी लेके आती थी उससे चाय वाले बैठे होते ना चाय वाले लोटे में गर्म पानी मुंडी के लिए लेके आया करते वज़ू के लिए तो वो लेके आते उसके बाद बैठ के वो पढ़ाते थे। मौलवी हुज़ूर को मैट्रिक ने इस्लामियात बच्चे लेके आए ने उसमें पढ़ाने ने अलिफ बाना कायदा कोई लेके आए थे कायदा पे पढ़ाने ने अल्लाह कोई तफसीर जलालैन लेके आए उन्होंने पे पढ़ा कोई कुरान ले आए कोई बुखारी ले आए मिशकात ले आए मौलवी हुज़ूर बस कोई परवाह ही नहीं। मौलवी साहब के दर्स की जो या तकरीर की या वाज़ की जो ख़ास बात जो मैंने नोट की है जो मेरी समझ में आया है कि मौलवी साहब सामने जो लोग बैठे होते थे ना उनकी ज़हनी सतह मेंटल लेवल का बड़ा ख्याल रखते थे कि मेरे सामने किस सतह के लोग बैठे हुए हैं तो उसके मुताबिक मौलवी साहब तकरीर भी फरमाते थे और दर्स व तदरीस का भी ये सिलसिला होता था। हुज़ूर क़िबला मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अखलाक किरदार और बुजुर्गान गुजरे ने मेरा इनकार नहीं है बड़ी 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 शख्सियात गुजरे लेकिन साढ़े दौर असा जो देखा है कि हुज़ूर मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुन्नत और सीरत और हदीस नहीं अमली सूरत कोई देखने होते हुज़ूर क़िबला मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ात मुबारकात अल्लाह लेकिन हुज़ूर क़िबला मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म भी है तसव्वुफ भी है सब कुछ है कार नाल भी ताल्लुक शागिर्द नाल भी ताल्लुक दुनिया नाल भी ताल्लुक दुनिया ने विच रह के हाँ कामिल तरीन हाँ क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है मौलवी सरकार का हुस्न अखलाक हत्ता कि मैं सानू कानून की गल करा कि दावत वलीमे दे उत्ते खाने की पाबंदी है अच्छा लेकिन नवियां वाली शादी दे उस टाइम ते पाबंदी है खाने दे पेशावर दे कि लोग कर दे अच्छा हाँ जी बांगे दरा लोग कर दे लेकिन मौलवियों दे
کمال قربان جوانہ تھے. انہوں نے خلاف قانون بھی کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے یعنی آغاز تھے ولیمہ دیتے ریفریشمنٹ کھانے کا بندوبست ریفریشمنٹ دیتی ہے قانون دی پاسداری کی تھی. ان کے سامنے میرے جیسے کم علم بھی اگر بیٹھتا نا تو وہ اس کو احساس ہونے دیتے تھے کہ وہ خود ایک کوہ علم ہے. وہ میرے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں تاکہ وہ بات میرے ذہن میں پہنچ جائے. وہ کبھی دوسرے کو اس چیز کا احساس ہونے نہ دیتے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں. مختصر الفاظ میں کہ ان کے اندر غرور یا نخوت نہیں تھی. علمی غرور ہوتا ہے نا, بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں وہ 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین کے ساتھ نہیں لگتے. مولوی حضور ایسے نہیں تھے. مولوی صاحب نے جو کچھ پڑھا, پڑھایا, سیکھا, دوسروں کو سکھایا, جو دوسروں کو جو ہے نا نصیحت کرتے تھے, پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے. عبدالسلام سلفی اہل حدیث کے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے مرکزی اہل حدیث کے نائب صدر تھے. وہ فرماتے ہیں عبدالسلام سلفی صاحب کہ میں خود عالم ہوں, علماء کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے, ہم خود درس دیتے ہیں حدیث شریف کا, علماء کو دیکھتے ہیں کہ درس حدیث جو ہے نا لوگوں کو پڑھاتے ہیں, سیرت کی کتابیں پڑھاتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں ہم, اس پر اگر ہم نے دیکھا کہ کسی نے عمل کیا ہے, عملی نمونہ, تو وہ صرف اور صرف امیر شاہ صاحب کی ذات ہے. خضر حسین شاہ صاحب نے ملے, وہ پتہ لگے پشاور سے آئے رہے, مولوی صاحب نے انہوں بھیجا. وہ دعا خطاں سائڈ تے رکھ کے پیر کرم شاہ صاحب نے خط نو سائڈ تے رکھا, مولوی نو خط نو لے کے چم کے وہ مطلب وہ بعد ایک دفعہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں دنیا 2 شخصیات نہ حد درجہ ادب کرنا, ایک اپنے پیر نہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اچھا, اور دوسرا میں حضور قبلہ مولوی صاحب. وہ انہوں نے عقیدت آئی پیر نال پہلے لینا, لیکن انہوں نے جڑے نظریات اور خیالات سارے مولوی والے. نورانی صاحب کسی بھی محفل دے اسکال نماز سے کسی نے بلکہ نہیں کرتے سوائے مولوی صاحب کے. مولوی صاحب کا جو درس ہوتا تھا اس میں کبھی کبھار وہ علم لدنی کی باتیں آیا کرتی تھیں, لیکن نظر آ جاتی, لیکن وہ بات کو کوشش کرتے تھے کہ حوالہ جات کے ساتھ, حوالے کے ساتھ. تو تفاسیر عربی کی تفاسیر دیکھتے تھے, فارسی کی تفاسیر, اردو کی تفاسیر حضور اپنے سامنے رکھا کرتے تھے, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے مولوی صاحب جو ہے نا یہ درس ڈیلیور کرتے تھے. پھر مولوی حضور نے کولو مطلب ہے نا جو کچھ ملا ہے تو بس یعنی اتنے آ کے دوبارہ سے پتہ چلا ہے جی دارالعلوم جا کے مدرسے جا کے ٹائم ضائع کیا, اتنے ہی بیٹھے رہنے تھے بہتر آیا. یقین کروں ملزم جوتے جو کچھ ملنا ہے بڑے بڑے مدرسے نہیں ملنے, لیکن وہ احساس تو ہی ہوا کہ اتنے گیا کرنا جانا تو یہ احساس نہ ہونا. یہ میں سنوں صحیح گل دسنا, اتنے انوار علی نے درس آیا, مشکات شریف نے درس بیٹھے ہیں, قرآن شریف نے درس بیٹھے ہیں. تو مولوی حضور تو شیخ طریقت بھی تھے اور عالم حقیقت بھی تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور شریعت کے علم بردار بھی تھے. مولوی حضور نے تو ہر طرح سے اپنے مریدین کی رہنمائی فرمائی. میرے دل میں آئی, اللہ کہتے کہ یہ پیاری مولوی جی ایک گھونٹ لے کے مجھے دے دے. وہ ایسے ہی ہوا, پیاری جا کے اس نے رکھی ہے, مولوی نے اٹھائیے, پھر چھوڑ کے پیاری اٹھائی, ایسے گھونٹ لیا ہے رکھی ہے, پھر پیش سمیت اٹھائیے, لائے شوکت پی لے. اور میں کوئی مولوی 6-7 آدمی آگے بیٹھا ہوا تھا, مولوی نے کہا لائے پی لے. اس کا اتفاق کریں یا کرامت کریں گے, میں تو کرامت کروں گا. مولوی کے قریب ہو کے ڈاکٹر جان کہتے ہیں کہ جی مولوی شاہ صاحب یہ دان ذرا سخت ہے, اس میں تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہوگی اور زور بھی لگانا پڑے گا. مولوی صاحب نے فرمایا جو ورد آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے جائیں, اور ساتھ آپ نے فرمایا وہ ورد جو پڑھ رہے تھے دل میں وہ آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں ٹھیک ہو جائے گا.
مولوی جی کی کرامتیں میں نے بہت وہ دیکھی ہے. ایک اپنے سامنے اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ میں خطبہ مولوی حضور نیچے مطلب نماز کے لیے ہم جمعے بیٹھے ہوئے تھے. یار وہ واقعہ بھولنے والا نہیں ہے مجھ سے. اچھا ہوا پتہ نہیں کیا کہ میں خطبہ پڑھ رہا تھا اور میری بند ہو گیا خطبہ. نہ آگے کچھ آتا ہے نہ پیچھے کچھ آتا ہے. اچھا وہ بات میں اب بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہے. تو مولوی اب ایک لمحے کے لیے مطلب 30 سیکنڈ سم تھنگ اس طرح کچھ مطلب ایک منٹوں کے لیے بالکل رک گیا, بھول گیا, میں خطبہ ہی بھول گیا کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. تو مولوی حضور بیٹھے ہوئے تھے, یوں خالی دیکھا انہوں نے, یہ چند سیکنڈوں کی بات تھی. تو فوراً کہتے ہیں جاؤ. یہ رہا اس کے بعد مجھے سب کچھ یاد ہو گیا اور میں نے خطبہ آگے شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ مجھے ابھی تک وہ راز معلوم نہیں ہوا کوئی عالم مخلوق تھی کیا تھا جس نے مجھے مطلب بند کر دیا تھا, اور صرف انہیں کو پتہ لگا کہ یہ قاری صاحب کیوں چپ ہو گیا. یعنی اس لمحے لوگوں کو پتہ نہیں تھا قاری صاحب نے کیوں ہے, لیکن یہ مجھ پر جو گزرے مجھے پتہ تھا, مولوی حضور کو پتہ تھا. مولوی جی نے سیاست دیکھنی تھی, امام الانبیاء نے سیاست ہے, امام الاولیاء نے سیاست ہے, اور لوگ اقتدار واسطے سیاست چاہتے ہیں. مولوی جی اصلاح واسطے سیاست چاہیے. اللہ ساری عمر صرف اصلاح, اقتدار پیش نظر ہی نہیں آیا. اگر مولوی جی اقتدار چاہنے تو سانوں پتہ ہو سی, شاید دوستاں نے دسیا بھی ہو سی کہ مولوی جی نے ایک ٹائم ضیاء الحق دور تو اپنا سینئر منسٹر نہیں آفر ہوئی. اچھا اس ٹائم سینئر منسٹر جڑا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے ضیاء الحق دور میں. اتنی آپ نے انکار فرما دیا. اسی طرح مسجد معبد خان نے خطابت نہ مسئلہ آیا ہے. اچھا ہاں اتنے کچھ خطیب نہ مسئلہ آیا. تو جنرل فضل حق ساڈا گورنر آیا, اس نے بندے پہ جو آئے نے کہ مولوی جی صاحب اتنے 2-3 بندے نے آپس تنازع ہے میں بنسا. اچھا اس نے کیا کہ بس میں ایک علیحدہ بندہ بنانا جڑا کہ مولوی جی صاحب بولا. مولوی صاحب نے انکار کر دیا. یعنی ڈسٹرکٹ خطیب 18 اسکیل نے برابر ٹوکری, مولوی جی نے انکار کر دیا. تو اقتدار نہیں اصلاح. میرے علاوہ کسی اور لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کو یہی کہے گا کہ مولوی حضور کی محبت میرے ساتھ سب سے زیادہ تھی. جس سے پوچھیں یہ آپ کو تجربہ ہو جائے گا بالکل چند لوگوں سے کہ یار وہ مجھے زیادہ پہچانتے تھے. میرے سے پوچھو تو بچوں نے کر دینا اندر, بچیاں گھر اپنے پڑھائیں, لیکن مریدین نے جڑی شفقت کر دیں محبت کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں نہیں بیان کر سکتے. مولوی حضور نے انتقال تو بعد خانہ فرنگ یادگاری ایک تعزیتی ریفرنس ہوئے یا اس مختلف علماء نے خطاب فرمائے. اس نے آخر ایک مولوی صاحب نے اس نے آخر ایک جملہ کیا, وہ کہنا نہیں یار اس بس ایک کامل ولی ہے, اور ایک کامل ولی نے ساری نشانیاں نے, مختصر ترین اور جامع ترین مولوی جی نے تعریف, حضور نے نمائندے, حضور نے نائب ہے. ہر چیز میں جو ہے نا 100% تھی. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تو پوری مطلب ہے کہ اس کی تشریح ہے جی. یقیناً اولیاء سرخیل اولیاء تھے, یا خصوصاً یہ ہمارے خطے میں.